میرے سرکار کچھ گھبرائے گھبرائے نظر آتے ہیں. کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے. یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس جگہ سے جوتے پڑے اس جگہ وہیں پہ کھڑے ہو کے فوراً کہنا کہ بڑی عزت ہو گئی, بڑی عزت ہو گئی. وہ پی ایم جو پوری قوم کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لیکن آج اس خطاب میں جو کافی دن سے ہونے والا تھا, انہوں نے قوم سے بات کرنی تھی, نیشن سے ایڈریس کرنا تھا, آخرکار آج وہ دن آ ہی گیا کہ انہوں نے بات کر ہی ڈالی. اور اس خطاب میں وہ جو میں نے بات کی کہ سرکار گھبرائے گھبرائے سے نظر آئے, کہ وہ اتنے اعتماد سے غلط بیانی کرتے ہیں, تاریخ کو جھٹلاتے ہیں. پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فورن پالیسی سے. انہوں نے آتے ہی فورن پالیسی کی بات کرنا شروع کی, تو ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, اب ہم بات کریں گے کہ جناب رشیا میں کیا ہوا. اور انہوں نے رشیا اور چائنا کو بہت ہی تھوڑا سا ٹچ کیا, بالکل بس چھو کے وہ گزر گئے. تو مطلب یہ ہم انتظار کرتے رہے کہ بھائی آگے کیا ہوتا ہے بتائیں, لیکن وہ جس طرح آتی ہیں نا کہ سردیاں جب آتی ہیں ہمارے ملک میں, پاکستان میں, تو وہ بس چھو کے گزر جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب ہی بس چھو کے گزرے ہیں. اور چائنا پہ تو پھر بھی 2-3 جملے انہوں نے بولے کہ وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بڑے اچھے ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں, بڑا ہم نے کام کیا, بہت کچھ ہوا ہے. ہاں رشیا ہم گئے تھے, وہاں پر بھی ہم گئے ہیں, اور یہ اور بس 2-3 جملے انہوں نے بولے اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم. تو پھر فارن پالیسی کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارن پالیسی جو ہے آپ ہمیشہ اس کو ووٹ کیجئے, عوام سے وہ بات کرے. تو انہوں نے کہا عوام کو اس پارٹی کو ووٹ کرنا چاہیے جو آپ کی فارن پالیسی یعنی کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ عوام کے لیے بنائے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جب پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا تو کب دیا؟ اڈے بھی ان کو دیے, بالکل, روٹ بھی ان کو دیا, اور اس اتحاد کا حصہ بھی بن گئے. اس کے جواب میں پرویز مشرف کو بھی بہت کچھ ملا. ان کے ناجائز اقتدار کو جواز دلوایا امریکہ نے, ان کو امریکہ بلایا, مغربی صدور اور سربراہان حکومت ادھر آنے لگے. تو یہ کب ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا اکتوبر 2001 میں, جب عمران خان صاحب ان کے ساتھ تھے. عمران خان صاحب نے پرویز مشرف کے ٹیک اوور کو ویلکم کیا تھا. بالکل. ریفرینڈم کب ہوا؟ 2002 میں ہوا تھا نا, اس فیصلے کے بعد ہوا تھا نا. تو عمران خان صاحب اگر مشرف کی اس پالیسی کے مخالف تھے تو پھر اس وقت انہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا؟ بالکل. اور بڑی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ ایک ڈیموکریٹ کے لیے اور ایک پولیٹیشین کے لیے ریفرینڈم میں مشرف کے لیے جلسے کرتے رہے, ووٹ مانگتے رہے. لیکن وہ تو اسپیس چاہتے تھے نا پولیٹکس میں اپنے لیے, نہیں اپنے لیے, لیکن بہرحال جھوٹ تو نہ بولے نا. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان کہہ سکتا ہے کہ میں اس پالیسی کا مخالف تھا, جماعت اسلامی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پالیسی کے مخالف تھے, مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے کہ ہم نے اس پالیسی کی مخالفت کی تھی. لیکن میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب اور ایون پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت نہیں کی تھی, ANP نے بھی مخالفت نہیں کی تھی. اور حقیقت بھی یہ تھی کہ اس وقت اگر کوئی بھی حکمران ہوتا اور اس کی افغانستان سے متعلق یہ ہسٹری ہوتی تو انہوں نے یہی فیصلہ, اور عمران خان کے یہ بیانات ریکارڈ پہ ہے, ہم اپنے پروگراموں میں دکھا چکے ہیں کہ پرویز مشرف کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا. اور وہی آرگومنٹ جو پرویز مشرف دیتے تھے تو وہ عمران خان صاحب بھی دیتے تھے کہ اگر وہ امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو اس سے پھر ہندوستان فائدہ اٹھا لیتا. تو یہ تاریخی جھوٹ ہے. 2002 کے الیکشن تک وہ پرویز مشرف اور ان کے پالیسیوں کے ہم نوا تھے, لیکن جب انہوں نے ان کی بجائے اقتدار مسلم لیگ قاف کو دلوا دیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب ان کے مخالف ہو گئے. اس کے بعد وہ پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دینے لگے. اس لیے ان کا زیادہ غصہ پھر مسلم لیگ قاف کی طرف تھا, اور اسی لیے وہ اسی نواز شریف اور اسی پیپلز پارٹی کے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے لنڈن گئے. یہ جو ابھی گرے لسٹ کا یہ جو فاٹف کا فیصلہ یہ پوتن نے کرنا ہے, وہ سارے کے سارے اس کے خلاف ہوئے میں. خان صاحب جا کے اس کی طرف, یہ فارن پالیسی ہے ان کی, سعودی شہزادے نے گھڑی دی, گھڑی بیچ دی. اگلوں نے پوچھا کہ توشے خانوں میں سے گھڑی نکال دو, اس نے کہا کہ وہ تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. یعنی مطلب اندازہ لگائیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کس جھوٹ اور کانفیڈنس کے ساتھ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے
اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احساس دلوایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوں. اور جب سے میں نے سیاست شروع کی، بلکہ اس سے پہلے بھی، میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہو وہ آزاد ہو. وزیر اعظم صاحب پہ کافی تنقید کی جاتی ہے نا کہ دیکھیے خارجہ پالیسی میں کیا کیا آپ نے، کیسے آپ نے ٹرمز رکھے ہیں کہ آپ نے امریکہ کو بھی انکار کر دیا، آپ نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، دوسری طرف چائنا کے حالات ہمارے ساتھ جو رہے، پھر آپ اٹھ کے رشیا تشریف لے گئے، رشیا چلے گئے. تو دراصل انہوں نے عوام کو یہ بتایا ہے، وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ عوام تو ویسے تو ہمیشہ بے وقوفی ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام عقل مند ہوتی ہے تو بالکل اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے، عوام ہمیشہ بے وقوف ہوتی ہے اور بے وقوف رہے گی بیچاری، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. وہ جو آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں کیا کرنا ہے، پلیز کچھ ہمارے لیے کچھ کر دیں، نہیں کریں گے تو بھی اٹس اوکے. تو انہوں نے اس بے وقوف عوام کو تھوڑا سا کہا کہ چلیں تھوڑی سی اور بھی بے وقوف بن جائے گی تو کوئی بات نہیں. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں جو رشیا کے دورے پر گیا تھا، یہ جو تنقید مجھ پر کی جا رہی ہے یہ غلط ہے. مطلب آبویسلی کہ ان کا انڈائریکٹلی جو ہے ہمیں یہی مطلب سمجھ آیا ان کے اس پوائنٹ کا اسپیچ کے سٹارٹ میں ہی کہ فارن پالیسی کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے کہا بہت بڑی بڑی کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، سر کے اوپر سے گزریں گی، خارجہ پالیسی کی، دنیا کی سیاست کی اور دنیا کے جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کی. لیکن وہ فوراً ووٹ کی طرف آ گئے. تو پھر ہمیں شک سا پڑا کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں میں جو رشیا گیا تھا اس کے اوپر کتنا مجھے کرٹیسائز کیا گیا، کتنی تنقید کی گئی. بالکل غلط یہ کر رہے ہیں، میں اپنی عوام کے لیے گیا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے وہاں پر جانا ٹھیک تھا تو میں گیا، بالکل صحیح. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے تھا تو بالکل صحیح آپ گئے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا اگر امریکہ کے لیے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو مطلب یہی تھا کہ وہ میں آپ کے لیے کہتا ہوں. اب آپ عوام کے پاس جائیں، لوگوں کے پاس وہ کہیں گے جی کیا بات ہے، کمال کر دیا انہوں نے. سب سے پہلے تو نہیں کہا. پھر ووٹنگ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے خارجہ پالیسی سے دنیا میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ووٹ کے اس سے نہیں ملا سکتا فارن پالیسی کو. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ فارن پالیسی کے دوران جو ہے وہ ووٹ کی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا عوام کو کہا ہے کہ آپ نے ووٹ مجھے ہی دینا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک پیکا کو تو اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے تو ڈرا دیا ہمیں بھائی بہت زیادہ جرنلسٹوں کو. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا ہے، انہوں نے جرنلسٹوں کو یہ کہا ہے کہ آپ پیسے لے کر میرے اور میری بیوی اور میرے خاندان کے خلاف بولتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پیسے لے کر جب دیکھو یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی گھر سے چلی گئی ہے، جب دیکھو یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ منہ اٹھا کے بول دیتا ہے. پھر اچھا یہ بھی انہوں نے کہا، لیکن ساتھ ہی اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو پیکا ہم لا رہے ہیں نا، یہ دراصل لانے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ہم اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ جو گندی فلمیں یا اس طرح کی فلمیں آتی ہیں، فحش مواد جو ہوتا ہے، اس طرح کا جو مٹیریل ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف یہ لا رہے ہیں کیونکہ پیکا جب آئے گا تو وہ والا مواد اور وہ والا مٹیریل جو ہے اس کے اوپر پابندی لگے گی، وہ ختم ہو جائے گا.